والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک شخص نے نبی پاک صحیح الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حسن اخلاق کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن مجید قرآن حکیم میں یہ آیت پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. یعنی اے محبوب معاف کرنا اختیار کریں، ان لوگوں کو معاف کریں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، اور جو جاہل ہیں، جو نہ سمجھ ہیں، جن کو علم نہیں ہے، ان سے منہ موڑ لیں، ان سے الجھے مت، ان سے بحث نہ کریں، بلکہ ان سے منہ موڑ لیجیے، ان سے دور ہو جائے. یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوا ان تصل من قطعک. اس نے اخلاق میں سے یہ ہے کہ تو اس شخص سے جوڑے جو تجھ سے توڑے، اس سے قطع تعلق ہی کرے تو اس سے جوڑے. وتعطی من حرم، جو تجھے محروم کرے اس کو تم دے، جو تجھے نہ دے تو اس کو دے. وتعفی عن من ظلم، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے 6 چیزیں بیان، 3 باتیں آیت مبارکہ کے اندر اور 3 باتیں یہ حدیث مبارکہ اپنے الفاظ میں آپ علیہ السلام نے بیان. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں ہمارے یہاں جو حسن اخلاق ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی سے مسکراتے ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور اس کو ہم کہتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، بڑی گرم جوشی کے ساتھ کسی سے ملاقات کرنا، اس کو حسن اخلاق کہا ہے. یہ بھی حسن اخلاق ہے. لیکن حسن اخلاق صرف یہ نہیں، اخلاق اصل میں خلق کی جمع ہے، اور خلق کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کی طرف ایسی عادت، ایسی صلاحیت کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی کام کے کرنے میں تکلف نہ کرنا پڑے، کسی کام کی کرنے میں تکلف نہ کرنا پڑے کہ زبردستی اپنے آپ کو اس کام کے اوپر اٹھارے، ایسا نہیں، بلکہ بآسانی سہولت کے ساتھ اس سے کام ہوتے ہیں، اس کو اخلاق کہا ہے. اب اگر وہ کام اچھے ہیں تو اس کو حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر وہ کام برے ہیں تو اس کو بد اخلاقی کہا جائے گا. مثلاً بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ کے نہیں ہوتی، جب آپ ان سے ملیں گے تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ سے ملیں گے، بات کریں گے تو بڑی خوبصورت بات کریں گے، ملیں گے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ سے سلام کریں گے. یہ حسن اخلاق کی علامت ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ملیں تو ان کے ملنے کی ابتدا ماں بہن کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے منہ سے بلا تکلف گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، تو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بری باتیں گندی گالیاں ان کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں، اس کو بد اخلاقی کہا جاتا ہے کہ جو خوش گوئی وہ کرتی ہے. تو اخلاق یہ بندے کی ایسی طبیعت اور ایسی عادت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ بلا تکلف جو کام کرتا ہے اس کو اخلاق کہا جاتا ہے. تو اس کے اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جن میں سے چند چیزیں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی. سب سے پہلے اللہ پاک کا حکم خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو، معاف کرنا اختیار کرو. یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں، معاف کرنا اختیار کریں. ایک اور مقام پہ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے فاعف عنہم واصفح، یعنی کہ محبوب ان کو معاف کریں
اور ان سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں اور ان سے درگزر کریں۔ آپ نے اسکول کی کتابوں میں بھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فرمان پڑھا ہوگا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، اخلاق کیسے تھے، تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب تھا کانا خلقہ القرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جیتی جاگتی تفسیر، کہ جن باتوں کا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عمل فرمایا، فرمایا خود العفو، معاف کرنا اختیار کرو، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے کہ تو اس کو معاف کر جو تجھ پر ظلم کرے، اس کو معاف کر دے جو تجھ پہ ظلم کرے، یہ حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید سب سے جامع آیت جس میں اللہ پاک نے سب کچھ گویا کے بیان کر دیا، وہ سورہ نحل کی یہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں آیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تمہیں انصاف کا، بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو قریبی لوگ ہیں ان کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور تمہیں بے حیائی سے، بری باتوں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انصاف کا مطلب کیا؟ کہ آپ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی پر ظلم آپ نہ کریں، آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ وہ انداز، وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایک انسان اور ایک مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے برخلاف آپ نہ کریں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم نے انصاف کے ساتھ کام کرنا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی کرنا، کہ جو آپ کو معاف، جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیں، جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو آپ کی کنیز باندھی، یہ سالن لے کر آئے، وہ سالن جو ہے وہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرا اور آپ کے سارے کپڑے وغیرہ سب خراب ہو گئے۔ اب ذرا تصور کریں، ہماری دنیا کا نوکر آ رہا ہے بھاگتا ہوا، تیزی کے ساتھ ٹھنڈا ٹھار پانی لے کے یا نارمل پانی لے کر آئے اور اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹے، پانی ہمارے سارے کپڑوں پہ گر جائے، کپڑے ہوں کاٹن کے، یہ سارا کلر ولر سب خراب ہو گئے، تو وہ نوکر اس کی کیا حالت آپ کریں گے یا آپ جو بھی کرے گا ہم خود جانتے ہیں کہ اس کا کیا کریں، حالانکہ وہ نوکری کر رہا ہے، اس کے اوپر ہمارا تصرف نہیں ہے کہ ہم جب وہ چاہے جا سکتا ہے، جب وہ چاہے، جبکہ کنیز غلام وغیرہ یہ پابند ہوتے تھے، وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے، وہ اس کی ملک کے اندر ہوتے تھے، ان کا مالک ہوتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تصرف اور قدرت اس کے اوپر زیادہ ہوتی تھی۔ تو اب ان کے کپڑے سارے سالن سے خراب ہو گئے، انہوں نے آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفت بیان کی کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، اور اللہ کے پیارے بندے وہ بھی ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب سارا گرم گرم پڑا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا،
اس نے آگے آیت پڑھی ان اللہ یحب المحسنین کہ بے شک اللہ بھلائی کرنے والے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد جا میں نے تجھے. اس سے غلطی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے ہماری طرف سے. ہم اپنے رویوں پر غور کریں تو کچھ اور ہوگا, لیکن ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. خود تو کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی کرنی نہیں ہے. اگر کسی کی طرف سے ناانصافی ہوتی ہے تو اس کو معاف کرو. تو کانا خلقہ القرآن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے, یہ قرآن کی تفسیر تھے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھتے چلے گئے. یعنی آج ہمارے ساتھ اگر تھوڑا سا کوئی برا کر دے, ہمارے یہاں تو ایک جواب 2-3 جملے بڑے مشہور ہیں, لوگ اس کو بڑے فخر کے ساتھ بولتے ہیں. عید کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہوں, عید کا جواب پتھر کے ساتھ دینا جانتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں اور بروں کے ساتھ برے ہیں, تو کون سا کمال ہوگا؟ وہ آپ کے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہے تو آپ اچھا کر رہے تو آپ نے کون سا کمال کر دیا. وہ برائی کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ برائی کر رہے تو آپ نے کون سا کمال کر دیا. تو اس پر یہ فخر کے ساتھ کہنا کہ میں اچھوں کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ برا ہوں, یہ تو فخر کی بات کر رہا ہوں. فخر تو وہ ہوتا نا کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے. اب کہا جاتا کہ اس نے کمال کیا. جب اس نے اچھائی کی, اس نے آپ کو کوئی چیز دی اور آپ نے اس کو کوئی چیز دے دی, تو آپ نے کیا کمال کر دیا؟ آپ نے تو بدلہ دے دیا. اس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی, آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی, یہ تو کمال نہیں, یہ تو بدلہ ہے. کمال یہ ہے کہ وہ ظلم کرے, وہ غلط کرے اور آپ اسے معاف کرے. آپ اسے اپنے ساتھ کچھ ایسا برا ہونے دینا کہ جس کی وجہ سے زندگی خراب ہو, ایک الگ چیز ہے. عقل مندی سے کام لینا یہ الگ چیز ہے, لیکن جہاں معاف کرنے کے مواقع ہوں بندہ وہ معاف کر سکتا ہے. اور ایسے بہت سارے موقع ہمیں ملتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ جملہ ہے کہ جب معاف کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گا, اس کو سیدھا کرنا پڑے گا, ورنہ یہ سر پہ چڑھ جائے گا. ایسا نہیں, سر پہ چڑھے گا تو گر جائے گا. سر پہ کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو سر پہ نہیں چڑھے گا, معاف کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا. ذرا غور فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر. طائف کا واقعہ کس کو نہیں معلوم؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں دعوت دین دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے مبارک جسم پر کس قدر پتھر برسائے جاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مبارک جوتیاں یہ خون سے بھر جاتی ہیں, نالے میں مبارک خون سے بھر جاتے ہیں. پہاڑوں کا فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے کہ مجھے حکم ارشاد فرمائے کہ یہ دونوں پہاڑ میں ان کے اوپر ڈال دوں اور اس کے نیچے پر کچل دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک اندازہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہم اہدی لقومی, اے میرے رب میری قوم کو ہدایت عطا فرما, میری قوم کو ہدایت عطا فرما. ان کے خلاف آپ دعا نہیں کر رہے, ان کے لیے اول تو آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, پھر ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کرتے ہیں. کس طرح؟ کہ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, یا اللہ یہ جانتے نہیں, یا اللہ یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں, وہ پتھر برسا رہے ہیں, وہ خون بہا رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی سفارش بھی پیش کر رہے ہیں, ان کا عذر بھی پیش کر رہے ہیں کہ ان کے اس طرح کے عمل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں. یہ ہے کانا خلقہ القرآن, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. اللہ نے فرمایا خذ العفو, آپ معاف کرنا اختیار کریں, فاعف عنہم واصفح, ان کو معاف کریں, ان سے درگزر کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کامل عمل کر کے مکہ مکرمہ کے مشرکین کفار مکہ کون سا ظلم تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ مبارک شہر یہ جہاں اللہ پاک کا کعبہ ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سب سے زیادہ پسند علاقہ تھا, سب سے پسندیدہ شہر تھا, خود آپ نے فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے مکے سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں مکہ چھوڑ کر نہ جاتا. مکے کو مخاطب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں
تو وہاں بھی مشرکین مکہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. کئی جنگیں ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. کئی صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوتے ہیں. لیکن جب 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ انداز یہ کہ اونٹنی میں بیٹھے ہوئے، آپ کے نواسے آپ کے آگے بیٹھے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بالکل جھک چکا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ سر مبارک اونٹنی سے لگ رہا ہے. اس قدر عاجزی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ میں پہنچتے سارے کافر جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش، شہید کرنے کی کوشش، مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، سارے سامنے کھڑے ہیں نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی امید کرتے ہیں، کیا سلوک کیا جائے گا تم سے؟ تو ان کو معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے. ان کو پتا تھا کہ ہم نے اتنا ظلم کیا ہے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا کیا ہے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ جو ایک کریم بھائی، ایک کریم یعنی معاف کرنے والا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک کریم بھتیجا جو اپنے چچا کے ساتھ کرتا ہے، اسی سلوک کی آپ سے امید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، پوچھ بھی نہیں ہے تم سے، تم سارے کے سارے آزاد ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ اخلاق کا بڑی تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مصیبت مسلمان کہ اتنی تکلیفیں پہنچانے کے بعد، اتنی اذیتیں پہنچانے کے بعد جب ان کو قدرت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اس کے بعد بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کرتے. تو اسی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اس کو معاف کرے جو تجھ پر ظلم کرے. اخلاق پوچھا گیا، اور یہ میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا، پھر پوچھا کہ اس نے اخلاق کیا ہے. آیت پڑھی، پھر 3 باتیں بیان کی، اس میں سب سے آخری بات کیا بیان کی کہ تو اس کو معاف کرے جو تجھ پہ ظلم کرے. تو یہ صرف زبانی بات نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقی کریمہ سے یہ کر کے بھی رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جہاں معاف کرنا آسان ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، اب اگر وہاں پہ کوئی بڑائی دکھانی ہو، کوئی خوبی دکھانی ہو تو ہم لوگ معاف کر دیتے ہیں، ورنہ کوئی چھوڑنے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں ہم لوگ. اللہ جل شانہ ہم سب کو اخلاق کے اس اعلیٰ پیمانے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.